ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. حاضرین کرام، پروگرام تعلیمات اسلام میں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دین اسلام کے بنیادی عقائد پر ہم گفتگو سن رہے ہیں. آج اس نشست میں آخرت پر ایمان کے بارے میں گفتگو مقصود ہے، اور دین اسلام کا ایک بہت بڑا اہم عقیدہ ہے. آخرت کے لغوی معنی بعد میں آنے والی چیز ہے، یعنی جو اس وقت سامنے نہ ہو بلکہ بعد میں آنے والی ہو. جیسے اس کی ضد ہے دنیا، اور دنیا کے لغوی معنی ہے نزدیک کی چیز، سامنے کی چیز. تو آخرت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جس دن ہر چیز جس کا تعلق مخلوق سے ہے فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہر جاندار پیش ہو جائے گا، اور اس دن قیامت واقع ہوگی، اور انسان کے اعمال نامے پیش ہوں گے. اس دن ہر ایک کے لیے انصاف ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے ہر ایک کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، کون جنتی ہے، کون دوزخی ہے، اور کس نے دنیا میں کیا کیا، کون سے اعمال انجام دیے. اس کا فیصلہ ہوگا. اسے روز قیامت بھی کہا جاتا ہے، یوم آخرت بھی کہا جاتا ہے، اور اس دن پر ایمان آخرت پر ایمان کہلاتا ہے. دین اسلام کا یہ عقیدہ بہت بڑا اہم عقیدہ ہے. ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ جس پر ایمان رکھے بغیر دنیا میں انسان کا جینا محال ہے. کیونکہ آخرت پر ایمان اور عقیدہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جب یہ سامنے ہوتی ہے تو انسان کی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور انسان کا دین بھی بہتر ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب آخرت کو انسان سوچتا ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ آج تو میں دنیا میں ہوں، لیکن ایک دن مجھے اس دنیا سے رخصت بھی ہونا ہے اور ایک دوسری زندگی میں جانا ہے. کیونکہ زندگی صرف اسی حیات کا نام نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمیں تو صرف اسی زندگی میں زندہ رہنا ہے، بلکہ زندگی کے 3 ادوار ہیں. ایک یہ زندگی جس کو عالم ناسوت کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسری زندگی ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی. یہ جو زندگی ہے اسے بھی قرار نہیں، یہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گی. اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے جسے ہم قبر کی زندگی کہتے ہیں، اور قبر کی زندگی سے مراد یہی نہیں کہ کوئی مرنے کے بعد قبر میں دفن ہو اسے ہی قبر کی زندگی کہا جائے،
بلکہ قبر کی زندگی سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا سے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ قبر کی زندگی کہلاتی ہے. چاہے کوئی ڈوب کر مر گیا ہو، چاہے کوئی آگ میں جل کر مر گیا ہو، اس کے لیے وہی قبر کی زندگی ہے. اس زندگی کو برزخ کی زندگی بھی کہا جاتا ہے، چونکہ برزخ کے لغوی معنی درمیان کی چیز ہے، اور چونکہ قبر کی زندگی درمیان کی زندگی ہے، یعنی یہ زندگی اور پھر آخرت کی زندگی، ان دونوں کے درمیان جس زندگی کو ہم دیکھتے ہیں وہ قبر کی زندگی کہلاتی ہے، تو اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے. تو زندگی صرف اس کا نام نہیں کہ ہم یہاں پر جی رہے ہیں، اور زندگی صرف اس کا نام بھی نہیں جو مرنے کے بعد قبر کی زندگی ہوگی، بلکہ ایک زندگی اور ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے، وہی اصل زندگی ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں ایک آیت شریفہ ہے جس کو ہم رات دن اکثر کسی کے وفات کے موقع پر اپنی زبان سے پڑھتے بھی رہتے ہیں، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ جو لوٹنے کا سفر ہے اور لوٹنے والی زندگی جو ہے جس طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی آخرت کی زندگی. تو اصل زندگی جس کو پائیداری حاصل ہے، جس کو دوام حاصل ہے، جسے استقامت حاصل ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے. اور اسی زندگی پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہے، کیونکہ وہ دن ایسا ہوگا کہ وہ نتیجے کا دن کہلاتا ہے. قرآن مجید میں آخرت کو کئی نام دیا ہے اللہ نے، کہیں یوم الدین فرمایا ہے، کہیں یوم الحشر، کہیں یوم البعث، کہیں یوم المیزان. اپنے اپنے معنی ہیں. اٹھنے کا دن، زندہ ہونے کا دن، میدان حشر میں جمع ہونے کا دن، میزان پر یعنی ہمارا جو اعمال نامہ ہے، ہمارے اعمال، اس کی پیمائش کا دن کہ کون شخص کیا اعمال لے کر آیا ہے بارگاہ الہی میں. کرامن کاتبین جو رات دن ہمارے ساتھ رہنے والے فرشتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو محفوظ کرتے ہیں، نیکی کو محفوظ کرتے ہیں، بدی کو محفوظ کرتے ہیں، اور اسی کو اعمال نامہ کہا جاتا ہے. یہی قیامت کے دن ہمارے سامنے ہوگا. تو اس دن جو آخرت کا دن کہلائے گا، اسی لیے اہمیت حاصل ہے اس دن کو، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے آخرت کے دن کو پیش نظر رکھنا بڑا ضروری ہے. اس کی مثال اگر ہم سمجھنا چاہیں تو اس طور سے سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص تعلیم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، جیسے کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کوئی نوجوان کالج میں پڑھتا ہے، کوئی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرتا ہے. اب جب وہ پورے سال تعلیم حاصل کرتا ہے تو ایک دن اس کا امتحان بھی ہوتا ہے، اس کا نتیجہ بھی نکلتا ہے. تو اسے یوں سمجھ لیا جائے تمثیلاً کہ یہ زندگی جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں یہ دار العمل ہے، یعنی عمل کرنے کی جگہ، اور آخرت کا دن دار الجزا ہے. اس دن وہ تمام اعمال جو اس دنیا میں کیے گئے ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے. لوگ جاندار اپنی قبروں سے نکل کر بارگاہ الہی میں آخرت کے دن میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور وہاں کسی کے ساتھ ذرہ برابر ناانصافی نہیں کی جائے گی. دیکھیے اس دنیا میں ہم رات دن دیکھتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے پر ظلم بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ناانصافی بھی کر لیتے ہیں، ایک دوسرے کا حق بھی مار لیتے ہیں، ایک دوسرے کی چیز پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں. غرض کہ جو کچھ
ان کے دل میں آتا ہے وہ کر گزرتے ہیں، اس لیے کہ یہ دنیا دارالجزا نہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کا بدلہ یہیں پر مل جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اصل مقام جزا کا، بدلے کا، آخرت کے دن کو رکھا ہے۔ اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ تمام تر اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوگا۔ اس دن کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں ہوگی، عدل ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا حق دوسرے سے دلوائے گا۔ اس دنیا میں اگر کسی نے کسی پر ظلم بھی کیا ہوگا تو آخرت میں اس کا بدلہ دلوا دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر جانور بھی کسی دوسرے جانور پر اس دنیا میں ظلم کرے گا تو حدیث پاک میں ہے کہ اس جانور سے بدلہ دلوایا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ اسی کی وجہ سے انسان اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے۔ دیکھیے، جس شخص کو آخرت پر ایمان پیش نظر نہ ہو وہ کسی کے ساتھ ظلم بھی کر سکتا ہے، ناانصافی بھی کر سکتا ہے، کسی کا حق بھی مار سکتا ہے، لیکن جس کے دل میں آخرت پر ایمان پختہ ہو وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں اس کے اعمال محفوظ ہو رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھتا ہے اور کسی کا حق نہیں مارتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ ایک دن آنے والا ہے، وہ آخرت کا دن کہلائے گا۔ اس دن کوئی کسی کے ساتھ ظلم نہیں کر سکے گا، ناانصافی نہیں کر سکے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مثالوں سے سمجھایا ہے۔ کافروں کی مثال دی کہ کافروں نے آخرت کا انکار کیا، موت کا نہیں، آخرت کا انکار کیا، کیونکہ موت ایک ایسا عمل ہے کہ وہ سامنے نظر آ جاتا ہے۔ ہر ایک کو موت آتی ہے، مسلمان کو بھی موت آتی ہے، کافر کو بھی موت آتی ہے، مشرک کو بھی موت آتی ہے، جانور کو بھی موت آتی ہے۔ تو موت ایسی چیز ہے کہ ہر ایک اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے، اس لیے موت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن کافروں نے آخرت کا انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ان کا ذکر فرمایا کہ وہ آخرت کا انکار کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بس صرف اسی دنیا میں جینا ہے، آخرت کوئی چیز نہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آئیں گے معاذ اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے ہی منکر ہیں۔ بڑے بڑے ملکوں میں ایتھیسٹ، جن کو دہریہ کہا جاتا ہے، ایسے افراد بے شمار موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہی نہیں مانتے، تو وہ آخرت کو کیا مانیں گے؟ کیونکہ آخرت پر ایمان کے لیے پہلے اللہ پر ایمان ضروری ہے۔ تو جو اللہ ہی پر ایمان نہ رکھے وہ آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھ سکتا۔ کافروں نے آخرت کا انکار کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ ہم کیسے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیت شریفہ میں ان کے اقوال بیان کیے ہیں۔ مثلا سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا کہ وہ یہ کہتے ہیں من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں گی؟ یعنی جب ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو پھر کیسے زندہ ہوں گی؟ اور سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے قول کا ذکر اس طرح سے فرمایا وقالوا اذا ضللنا فی الارض ائنا لفی خلق جدید، اور وہ کہتے ہیں کیا جب ہم زمین میں نیست و نابود ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر نیا جنم لیں گے؟ کیا ہم پھر سے پیدا ہو جائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آتا تھا کہ ہم تو صرف اسی دنیا میں ہیں، اگر مر گئے، کیونکہ موت تو ہمارے سامنے آتی ہے، تو پھر ہم دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے، ہمیں دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس
سمجھ کا اس قول کا رد فرمایا اور قرآن مجید ہی میں ان کا یہ جواب بھی دیا کہ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا اور یہ اس کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ غور کرو اس بات پر کہ جس رب نے تمہیں اس وقت نام و نشان دیا کہ جب تمہارا نشان ہی نہیں تھا، تم معدوم تھے، تم اس دنیا میں وجود ہی نہیں رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا، تو اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں موت عطا فرما دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ دیکھیے اس کی مثال دنیا میں یوں دی جا سکتی ہے کہ ایک شخص کوئی کار ایجاد کر لے، کوئی گاڑی بنا لے، اور پھر یہ چاہے کہ وہ گاڑی کو ڈس اسمبل کرے، توڑ دے، کھول دے، اور پھر اسے جوڑنا چاہے، تو کیا آپ اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم اسے جوڑ نہیں سکتے؟ آپ کو وہ یہ جواب دے گا کہ میں نے ہی تو اسے بنایا تھا، میں نے ہی اسے ایجاد کیا تھا، اس کار کا موجد میں ہی ہوں، جب اس کا نام و نشان نہیں تھا میں نے ہی اسے بنایا تھا، آج میں اسے کھول کر پرزے کر اور دوبارہ اس کو جوڑنا چاہتا ہوں، تو تم کیسے یقین نہیں کر سکتے؟ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اب یہ مثال ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ جب دنیا میں اگر کوئی کسی چیز کو بنا کر اسے کھول دے اور دوبارہ جوڑنا چاہے تو دوبارہ جوڑ سکتا ہے، تو وہ رب العزت جس نے انسان کو جب وہ کچھ نہیں تھا پیدا فرما دیا، نام و نشان دے دیا، اب اسے موت دے کر دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ تو کافروں کے بات یہ سمجھ میں نہیں آ سکی اور انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن مسلمان الحمدللہ اس پر ایمان رکھتا ہے کہ جس اللہ نے انہیں پیدا فرمایا وہی انہیں موت بھی دے گا، اور جب موت کے بعد آخرت کے دن آئے گا تو وہی انہیں دوبارہ زندہ بھی فرما دے گا، اور ہر جاندار، ہر وہ مخلوق جو جان رکھتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہو جائے گی، اور اس دن اس کا ہر عمل جو نیک ہوا ہو یا خدا نخواستہ برا ہوا ہو وہ سامنے آ جائے گا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر منحصر ہے کہ شرک کے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑا گناہ بھی اس دن معاف فرما دے اور اپنا فضل و کرم اس پر فرما دے، اور سرکار دو عالم مغفر بن آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس کا نصیب بن جائے، اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں اور اس کے گناہوں کو بخشوا دیں، اور گناہ بخش دیے جائیں اور وہ جنتی ہو جائے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عقیدہ آخرت دین اسلام کا ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر اس پر ہمارا ایمان کامل رہے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور ہمارا دین بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ تو حاضرین کرام، آخرت پر ایمان کے حوالے سے گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ رات دن چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے، اگرچہ ہمارے سامنے نہیں لیکن وہ آئے گا کہ جس دن ہر جاندار جو مر چکا ہوگا دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اللہ کے سامنے میدان حشر میں پیش ہو جائے گا، اور وہاں حساب و کتاب ہوگا، فیصلہ کیا جائے گا یا جنت کا یا دوزخ کا، اور کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا بلکہ تمام تر اختیار کلی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہوگا۔ تو آج کے اس نشست میں ہم نے عقیدہ آخرت پر گفتگو کی، اور قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان کتنا اہم ہے۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔
یہ مثال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے دی کہ جب انسان دنیا میں فصل کا ارادہ کرتا ہے، کھیتی کا ارادہ کرتا ہے تو بیج بوتا ہے، اور جب وہ بیج بوتا ہے تو اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جس قسم کا بیج آج بو رہا ہوں اسی قسم کی فصل بھی سامنے آئے گی، اسی طرح کا پھل بھی میرے سامنے آئے گا، اسی طرح کے پھول بھی میرے سامنے آئیں گے۔ تو یہ دنیا بھی آخرت کی ایک کھیتی ہے، یعنی اس میں جو کچھ کیا جائے گا وہی سامنے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی عمر رکھی ہے، کوئی تھوڑی عمر لے کر آتا ہے، کوئی لمبی عمر لے کر آتا ہے، لیکن اس کی عمر جتنی بھی ہو، لیکن اس دنیا میں جتنی عمر وہ جیتا ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہی اس کے سامنے یوم آخرت میں ہوگا اور اسی پر فیصلہ ہوگا۔ چنانچہ معلوم یہ ہوا، ثابت یہ ہوا کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار آخرت کے دن پر ہے، کہ جو کچھ یہاں ہوگا وہی ہمارے لیے وہاں ہوگا۔ اگر ہمارے اعمال اللہ کے فضل و کرم سے اعمال صالحہ ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم جنت کے مستحق ہوں گے۔ کفار جنہوں نے آخرت کو نہیں مانا، آخرت کا انکار کیا، ان کے لیے جنت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم کسی کافر کے مرنے پر مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکتے، جنت کی خواہش بھی نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جنت اور مغفرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک مسلمان کے لیے رکھی ہوئی ہے، ایمان والے کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس دنیا میں جب تک کہ ہماری زندگی ہے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ اختیار کریں، نیک اعمال انجام دیں۔ بعض اوقات کوئی نیکی چھوٹی ہوتی ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو بہت چھوٹی نیکی ہے، لیکن چونکہ اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی نیکی ایسی ہے جو حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہے، کوئی نیکی ایسی ہے جو حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے۔ تو جب کوئی نیکی کرتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ کرتا ہے تو اسے یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ آخرت کے دن وہ نیکی اس کے سامنے ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی پر اس کو بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایمان کے حوالے سے استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا دن ہمارے پیش نظر رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آج کے موضوع کے حوالے سے اگر کسی صاحب کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہو تو وہ سوال پیش کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک انسان کی زندگی پر آخرت کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، آخرت کے اثرات کی جب بات آئے گی تو ایک اصول اپنے ذہن میں رکھیے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے بندوں سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جو کچھ آخرت کے دن پیش آنے والا ہے اس کے اثرات اس کے ذہن و دل پر اور اس کے وجود پر نظر آئیں۔ یعنی جب ہمارا تصور آخرت کی طرف جائے تو اصولی طور پر ہمیں کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے جن سے یہ معلوم ہو کہ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں اور آخرت کے دن سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو آخرت کے اثرات تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، چند اثرات جو کہ بہت مشہور بھی ہیں اور ہم سنتے بھی رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب آخرت کا اثر کسی کے ذہن و دل پر ہو جائے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہمیشہ موجود رہتا ہے، اس لیے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اس دنیا میں جب تک زندہ ہوں ایک دن میرا اس دنیا سے کوچ بھی ہوگا، سفر بھی ہوگا، میں انتقال بھی کر جاؤں گا، اور پھر اس کے بعد آخرت کی پہلی منزل بھی میرے سامنے ہوگی، یعنی قبر، کیونکہ قبر جو ہے حدیث پاک کے مطابق آخرت کی پہلی منزل ہے، اور وہیں سے
کچھ معاملات انسان کے جو آخرت سے تعلق رکھتے ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں، جیسے قبر کا عذاب یا قبر کی راحت، یہ یہاں سے شروع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ آخرت کے اثرات جو ہیں ان میں سے ایک بڑا اثر تو یہ ہے کہ انسان خوف خدا رکھتا ہے، اور جب وہ خوف خدا رکھتا ہے تو پھر وہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، کوئی ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ناانصافی نہیں کر سکتا۔ پھر آخرت کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اور آخرت میں اس مال پر جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب یہ خیال اس کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے فراغ دلانہ طور پر خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ تو یہ آخرت کا ایک اثر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل رکھتا ہے، کیوں کہ وہ یہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ پر بھروسہ اس کا بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ میں اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھوں۔ پھر آخرت کا ایک اثر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا میں بے خوف ہو کر جیتا ہے، یعنی سوائے اللہ کے کسی اور کا خوف نہیں رکھتا۔ اس کو یوں کہنا چاہیے کہ مخلوق کا ایسا خوف جو خالق کے خوف کی راہ میں رکاوٹ بن جائے وہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اگر خوف ہو تو صرف خوف خدا ہو۔ اس کی وجہ سے وہ دنیا میں اپنی زندگی کو بہترین طور پر گزار سکتا ہے۔ تو آخرت کے جو اثرات جس کا آپ نے سوال میں ذکر کیا ہے وہ تو کئی ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے چند اثرات کا ذکر کیا کہ خوف خدا، مال کا خرچ کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا، بہادری کا جذبہ، اور پھر استقامت یعنی نیکی پر استقامت، اعمال صالحہ پر استقامت، یہ بھی آخرت کے اثرات میں سے۔ کیونکہ آخرت پر یقین رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ میں جتنا زیادہ دنیا میں عبادت پر اور اللہ تعالیٰ کی بندگی پر استقامت رکھوں گا، یعنی پائیداری ہوگی، اتنا ہی زیادہ آخرت میں اس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہوگا۔ تو وہ یہ جب جانتا ہے، یقین رکھتا ہے، تو رات دن اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مشغول رہتا ہے۔ اور کوئی سوال؟ ڈاکٹر صاحب، آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ دنیا کی بھلائی مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں؟ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، دیکھیے حرج تو ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورۃ البقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت شریفہ نازل فرمائی جو کہ دعا بھی ہے، اور ایک ایسی دعا ہے کہ جو اکثر و بیشتر ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگتے رہتے ہیں۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں دنیا کا بھی ذکر ہے اور اس میں آخرت کا بھی ذکر ہے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ دنیا کی بھلائی اور آخرت کی بھلائی، یہ دونوں بھلائیاں مانگنے میں کوئی حرج تو نہیں، تو حرج نہیں بلکہ حکم ایسا ہے۔ کیوں کہ جب ہم دنیا کی بھلائی کا تصور کریں تو دنیا کی بھلائی میں تندرستی، امن و امان، رزق حلال، یہ سب دنیا کی بھلائیاں ہیں۔ جب ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں تو ہمیں رزق کی ضرورت ہے، اور رزق کے لیے رزق حلال، یہ قرآن و حدیث کا تقاضا ہے۔ پھر ہمیں تندرستی کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ہم تندرست ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں مشغول رہیں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں گے۔ پھر امن و امان کی ضرورت ہے کہ جب ہم دنیا میں زندگی گزاریں گے اور ہمیں اگر امن میسر ہوگا، امان ملے گا، تو ہماری زندگی اچھی گزرے گی۔ تو دنیا کی بھلائی اور پھر آخرت کی بھلائی، جب آخرت کی بھلائی کا تصور آتا ہے تو ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جب آخرت کی بھلائیاں ہوں گی تو میدان حشر میں استقامت، پل صراط پر استقامت، اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم پیش ہوں گے وہاں پر استقامت، یہ سب آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ جبکہ قبر میں
مرنے کے بعد جو آخرت کی پہلی منزل ہے وہ بھی آخرت کی بھلائی میں شامل ہے، کیونکہ وہیں سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یا تو راحت ملے گی یا قبر کا عذاب ہوگا. تو جب آخرت کی بھلائی کا تصور ذہن میں آئے گا تو قبر سے ہی آخرت کی بھلائیاں شروع ہو جائیں گی. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یقیناً دنیا کی بھلائی یعنی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور آخرت کی بھلائی وفی الآخرۃ حسنہ، یہ دونوں طلب کریں. تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ خود یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے جب طلب کریں تو دنیا کی بھلائی بھی طلب کریں اور آخرت کی بھلائیاں بھی طلب کریں. تو اس میں کوئی حرج ہی نہیں ہے، کوئی نقصان بھی نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ چاہتا ہی یہی ہے کہ بندے دنیا کی بھلائیاں بھی مانگے اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگے. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دنیا میں بھی نیکیاں، بھلائیاں، اچھائیاں طلب کرنی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائیاں اور اچھائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مانگنی چاہیے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے آخرت پر ایمان کے حوالے سے گفتگو سنی ہے اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم نے یہ جانا کہ آخرت پر ایمان کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں اور ایک انسان کی زندگی پر آخرت کے کیا اثرات رونما ہونے چاہیے، ایک انسان کو آخرت پر ایمان کس طرح رکھنا چاہیے، اور یہ کہ دنیا میں بھی بھلائیاں طلب کرنی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائیاں مانگنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے اور آخرت پر ہمارا ایمان اللہ تبارک و تعالی قوی اور مضبوط بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.